بھی ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں سید مفتی فیصل ندیم شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا پیچھے کریں مزید، تھوڑا سا پیچھے کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی ناصر عباسی صاحب دامت برکاتہم، برادرم محترم جاوید بنگش صاحب، ارباب علم و دانش محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کیا تاریخ تو تبدیل ہو گئی نا جی، 24 ہو گئی۔ وعدہ تو آپ سے 23 اپریل کو ملاقات کا تھا، لیکن اس وقت 24 اپریل شروع ہو چکی ہے، تاہم 22ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور سن ہے 2022۔ آج ہم سب یہاں تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل کے مبارک اور مقبول موقع پر اللہ کو راضی کرنے کے جذبات سے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے گھر میں آ کر نماز میں اللہ کے کلام کے پورے 30 پاروں کو از الحمد والناس سماعت فرمایا، اللہ قبول فرمائے۔ رات بہت سی گزر چکی ہے اور جلسے کی جوانی مجھ سے پہلے ہی ساتھی لوٹ کر لے جا چکے ہیں، اور جب جلسے کا بڑھاپا آ گیا تو اس بوڑھے کو موقع دے دیا گیا۔ میں مفتی صاحب کو بتا رہا تھا 14-15 سال ہو گئے شوگر کا مریض ہوں، اللہ میرے روزے پورے کروا دیتا ہے، اسی پر ہی میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ اب ہمت نہیں ہوتی کہ رات کو 12:30 بجے میں آپ سے بیان کروں۔
اور آپ سب کی تھکاوٹ کا بھی مجھے احساس ہے، لیکن جب میں خود بھی بہت تھک جاتا ہوں اور مجمع کو بھی تھکا ہوا دیکھتا ہوں تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جو ہے تو سرائیکی زبان میں، لیکن امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں سرائیکی آپ تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں، چلو جہاں سمجھ نہیں آئے گی وہاں بندہ آپ کو سمجھائے گا۔ ایک مشہور شاعر ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ، ایک مشہور شاعر ہے شاکر شوج آبادی ہیں جی، آپ میں سے جو باذوق ساتھی ہیں وہ اس کو سنتے بھی ہوں گے۔ معذور ہے جسمانی طور پر، لیکن اس کا تخیل اللہ نے بڑا بلند رکھا ہے۔ اس وقت پاکستان کی 5 یونیورسٹیز میں اس کی شاعری پر PhD ہو رہی ہے، اور اس کی اپنی یہ حالت ہے کہ اس نے 5ویں سے آگے اسکول نہیں پڑھا جی۔ بس اللہ جس کو نواز دے، وہ تنکوں کو شہتیر بنانا جانتا ہے بھائی۔ وہ کہتا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی، یہاں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، یہاں جو مشقتیں گوارا کر رہے ہیں، یہاں جو قربانیاں دے رہے ہیں، رات تھک رہی ہے تم نہیں تھک رہے ہو، اندھیرے ہار رہے ہیں تم جیت رہے ہو، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے نیند قربان کیے بیٹھے ہو، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی، او تھکیڑے سارے لہوے سن نبی مل سی، خدا مل سی۔ اگر اس مختصر سی تقریب کے نتیجے میں اللہ مل جائے اور رسول اللہ کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے، رب کعبہ کی قسم قیمت لگ گئی پھر ہماری انشاءاللہ۔ وقت بہت گزر گیا عزیز دوستو، آج کی گفتگو قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ۔ رحمت عالم انسان کو قیمتی بنانے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس کی ایکو ختم کرو میرے عزیز، بالکل سنجیدہ بات ہوگی، ایکو نہ کیجیے۔ ہاں، رحمت عالم انسان کو قیمتی بنانے تشریف لائے۔ جیسے کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، محمد نے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔ مفتی صاحب لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں لوہار یاد آتا ہے، لکڑی کا ممبر دیکھتے ہیں ترکھان یاد آتا ہے، چمکتا ہوا سورج دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، دھاگا دیکھتے ہیں جو لاہا یاد آتا ہے، مسجد کے در و دیوار دیکھتے ہیں مستری یاد آتا ہے۔ میں اپنی نظر کو کیا کروں جب ابو بکر کو دیکھتا ہوں، عمر پہ نظر جاتی ہے، عثمان کو دیکھتا ہوں، علی چمکتا نظر آتا ہے، رب کعبہ کی قسم محمد مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ رحمت عالم نے انسان کو قیمتی بنایا، اور انسان بھی وہ جن کی پستیوں کی حد نہ تھی، انسان بھی وہ جو محمد کا سر قلم کرنے آیا تھا، لیکن جب محمد کے قدموں میں آیا اتنا بلند ہوا کہ اس کے سجدے پر جبرائیل بھی رشک کیا کرتا تھا۔ جو محمد کا سر اڑانے چلا تھا اسے رب نے محمد کا غلام بنایا ہے، جو محمد کی نفی کرنے چلا تھا اس کو اتنا بلند کیا کہ وہ سوچتا فرش پہ تھا، اس کی سوچ عرش سے قرآن بن جاتی تھی۔ رحمت عالم نے انسان کو قیمتی بنایا ہے، اور قیمتی بنانے کے لیے جو تھیوری لائے، جو فارمولا لائے، اسی کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ آج بھی تم قیمتی بننا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن میں آنا پڑے گا، قرآن کو چھوڑ کر عظمت نہ ملے گی، قرآن سے دور رہ کر عزت نہ ملے گی، چاہے جتنے ایٹم بم بنا لو، بھکاری رہو گے، منگتے رہو گے، مقروض رہو گے، امن کی بھیک مانگتے پھرو گے جب تک کہ قرآن سے وابستہ نہیں ہو۔ اس لیے کہ یہ قرآن ہے جو تنکوں کو شہتیر بناتا ہے، یہ قرآن ہے جو جہلاء کو علماء بناتا ہے، یہ قرآن ہے جو شقاوت پسندوں کو سعادت مند بناتا ہے، یہ قرآن ہے جو ضلالت کو ہدایت سے بدلتا ہے، اور یہی قرآن ہے جو جہنم کو جنت سے بدل دیتا ہے۔ آئیے قرآن سے یاری لگا لیں، آئیے قرآن سے دوستی لگا لیں۔
میرا یہ دعویٰ ہے قرآن سے بہتر دوست کائنات میں کوئی نہیں. دنیا کا ہر دوست بے وفا ہو جاتا ہے. علماء کرام تو بہت مرتبہ دیکھتے ہیں یہ منظر, بڑے بڑے رشتہ دار رستے میں چھوڑ جاتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر, کیا کہوں میں, نرم الفاظ, بک جاتے ہیں. دنیا کا ہر دوست بے وفا ہو جاتا ہے, تنہا چھوڑ دیتا ہے. صرف قرآن ہے جو نہ دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں تنہا چھوڑتا ہے. آئیے قرآن سے دوستی کریں. کرو گے؟ بس میرے پاس صرف انشاءاللہ 25 منٹ اور ہے. 1 بجے ہم دعا کریں گے کیونکہ میرے خیال ہے سحری کا کوئی اعلان نہیں ہے. سب کچھ ہے جی, چلو آپ جاری رکھیں. ٹھیک ٹھیک. جب تک اللہ مدد. آپ جاگ رہے ہیں؟ جی جی. اس دن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں تھا ختم قرآن میں. مولانا سید یوسف صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ خطیب صاحب آئے, آخری بیان ملا ان کو جیسے آج ہمیں, ایسے میرے ساتھ ایک دفعہ رحیم یار خان میں ہوا تھا, رات کو 1:30 بجے موقع ملا. تو وہ خطیب صاحب آئے تو دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, جوش دکھا رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں, جگا رہے ہیں لوگوں کو, کہہ رہے خدا کے لیے کچھ تو جاگو ظالمو. ایک بوڑھے میاں بیٹھے تھے, کہنے لگے مولوی صاحب تسی جاری رکھو, سانو تاڑے تے اعتماد ہے, جو کہہ رہے ہو تسی سچی کہہ رہے ہو. تو آپ اعتماد بھی رکھیں لیکن بیدار بھی رہیں. انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. قرآن سے دوستی کریں گے انشاءاللہ آج. اب ہوگی کیسے؟ میں موریشس میں تھا 2 سال پہلے. میں نے وہاں یہ بات وہاں کے نوجوان, وہاں ایک بہت بڑا سکول تھا الہدا سسٹم, جو قطر کی حکومت وہاں پر چلا رہی تھی. وہاں کے نوجوانوں سے بات ہوئی. میں نے ان کے سامنے ایک فارمولہ رکھا تھا. میں آج آپ کے, کیونکہ مجھے نوجوان زیادہ نظر آ رہے ہیں, آج آپ کے سامنے بھی قرآن سے دوستی کا فارمولہ پیش کرتا ہوں. یاد رکھیے گا, آپ میں سے بہت سارے دوست ہوں گے, بس میں سفر کرتے ہوں گے, ٹرین میں جاتے ہوں گے, جہاز میں جاتے ہوں گے, اور بھی مسافر ہوتے ہیں. سب سے دوستی نہیں ہوتی, سب سے تعلق نہیں بنتا. دوستی اسی سے ہوتی ہے جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں. محترم آپ کا نام کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, اور کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا کرتے ہو. پھر آہستہ آہستہ اس سے تعلق بن جاتا ہے. سفر مکمل ہونے سے پہلے دوستی ہو جاتی. قرآن سے دوستی کرنے کا بھی یہی فارمولہ ہے کہ اس کو محض عقیدت سے نہ پڑھا کرو, اس کو محض ثواب کے حصول کے لیے نہ پڑھا کرو. اگرچہ عقیدت بھی ضروری ہے, حصول ثواب بھی برحق ہے, لیکن اس سے دوستی کیا کرو, اس سے گفتگو کیا کرو. میرا یہ دعویٰ ہے قرآن آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا. آج آپ کا نمائندہ بن کر قرآن سے تھوڑے سے سوال کرتا ہوں, پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن ہمیں جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا آج مجھ سے کہ اگر آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے تو آج کے بعد وہ نہیں کریں گے جو دل کہتا ہے, آج کے بعد وہ کریں گے جو کلام اللہ ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ قرآن سے دوستی کا سفر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال, جب ہم کسی سے تعارف کرتے ہیں, تعلق بناتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ جی محترم آپ کا, اللہ کو سلام. مفتی صاحب نے مجھے آپ کی غائبانہ بہت تعریف کی ہے. فرمانے لگے پورے پنڈی میں آپ کہیں چلے جائیں اتنے بیدار اور اصحاب علم ساتھی کہیں نہیں ملیں گے انشاءاللہ. اور واقعی آپ کی بات سچی ہے. سب سے پہلا سوال, میں نے قرآن سے کہا, قرآن کریم ہمیں علماء نے آپ کا نام بتایا, قراء نے آپ کا نام بتایا, اساتذہ نے نام بتایا, والدین نے نام بتایا. آج آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں, آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید. کیا نام بتایا جی؟ ہاں, پھر بولیے. میں نے کہا قرآن کریم تمہارا مقام کیا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا فی لوح محفوظ. کہاں سے آیا بھائی؟ آپ سے کہلوا رہا ہوں, کسی وجہ سے کہلوا رہا ہوں. کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین. کس نے بھیجا بھائی؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو لے کر کون آیا ہے دنیا میں؟ فرمایا نزل به الروح الامین.
کون لایا جی؟ میں نے کہا قرآن کریم کیوں آئے ہو، آپ کی منزل کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین۔ کیوں آیا جی؟ متقین کی، اللہ کے دوستوں کے اندھیروں کو اجالوں سے بدلنے آیا ہوں، اور جو ترجمہ میرا دل کرتا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ میں راولپنڈی کے نوجوانوں سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کی زبان کیا ہے، کس زبان میں آئے ہو؟ ہم تو اردو بولتے ہیں، کچھ پہاڑی بولتے ہیں، کچھ ہند کو جانتے ہیں، کچھ پشتو بولتے ہیں، کچھ انگلش جانتے ہیں، کچھ فرینچ بولتے ہیں، کچھ جیپنیز بولتے ہیں۔ تم بھی تو بتاؤ نا قرآن کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین۔ کس زبان میں آیا جی؟ میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو دنیا میں؟ قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا مہینہ بتاؤ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کون سا مہینہ؟ میں نے کہا اب رات بھی بتاؤ نا کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کون سی رات میں آیا؟ جواب مل رہے ہیں؟ مجھے کہیں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ مفتی صاحب بغیر ترجمہ کے آپ کا مجمع سمجھ رہا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تم تھوڑا سا قرآن کے قریب آؤ نا، تم تھوڑی سی دوستی لگاؤ نا۔ قرآن اللہ نے ایسا معجز بنایا ہے کہ وہ بغیر ترجمے کے بھی تمہارے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن، سوال ہو رہے ہیں؟ جواب مل رہے ہیں؟ بس کریں یا تھوڑا چلیں؟ دوستی ہو رہی ہے قرآن سے؟ ہاں میرے عزیز دو، اللہ نے قرآن کو عجیب بنایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا حال دل سناؤں، میں اللہ کو اپنا غم سناؤں، اس سے گفتگو کروں، اپنے حالات شیئر کروں، تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ کی گفتگو سنوں، اپنے مسائل کا حل معلوم کروں، تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم نام بھی معلوم ہو گیا، کام بھی پتہ چل گیا، مقام بھی معلوم ہو گیا، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی علم ہو گیا، زبان بھی آپ نے بتا دی، مہینہ بھی معلوم ہو گیا، رات کی بھی خبر مل گئی، ساری تفصیلات آپ نے ہمیں بتا دی۔ اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا قرآن کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ۔ ہاں میرے عزیز دوستو، ہر جگہ نہیں سبحان اللہ کہتے، وہ کلمہ اس کا اپنا مقام ہے۔ جب میرے آقا کا ذکر ہے، جب میرے آقا کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، بے قرار ہو کر ان کی ذات اقدس پر درود نشر کرنا ہوتا ہے۔ نشر اتنا اونچا کہ فرش سے عرش تک گونج ہو جائے، اتنا اونچا کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے آقا تک آپ کا پڑا ہوا درود پہنچا دے صلی اللہ ہو۔ میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہیں، ذرا ان کا بھی تو تعارف کرواؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے۔ میں نے کہا قرآن کریم رسول تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں، حضرت نوح بھی اللہ کے رسول گزرے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے، حضرت داؤد بھی اللہ کے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے رسول گزرے، بہت سارے رسول گزرے دنیا میں قرآن۔ اب ذرا یہ بتاؤ نا باقی سارے رسولوں میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
باقی سارے رسولوں میں اور اللہ کے محبوب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، باقی سارے رسول مقتدی بن کے آئے، محمد سارے رسولوں کا امام بن گیا صلی اللہ ہاں، ایسا خوبصورت محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کے حسن پر اللہ نے قسمیں اٹھا لی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، رب نے قسمیں کھا لی، قسمیں، حالانکہ اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، من اصدق من اللہ قیلا، لیکن قسمیں اٹھائیں وہ بھی 1 2 3 نہیں، پوری 4 قسمیں اٹھائیں۔ یا اللہ قسمیں کیوں اٹھائیں؟ رب نے فرمایا کیا کروں، راولپنڈی والے مانتے جو نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور شہر مکہ امین کی قسم۔ سبحان اللہ۔ کون سا شہر جی؟ شہر مکہ نیو یارک نہیں، پیرس نہیں، واشنگٹن نہیں، جہاں جانے کے لیے ہم تڑپتے نظر آتے ہیں۔ ہائے ہائے، دیکھو نا اللہ سے مانگتے ہیں تو بھی کیا مانگتے ہیں۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ سے مانگا کرو اپنے حالات سامنے نہ رکھا کرو، اس کا کرم سامنے رکھا کرو۔ ایک چیونٹی نے بھی اللہ سے کچھ مانگا تھا، بتا دوں آپ کو، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا۔ حضرت نانوتی نے بھی مانگا تھا اللہ سے، فرمایا امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرو مار۔ اپنا اپنا ذوق ہے نا، یہ حضرت نانوتوی نے مانگا، ایک علامہ اقبال نے بھی مانگا، فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ وگیر۔ اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال الہ العالمین، مانتا ہوں میری زندگی میں خطائیں ہی خطائیں ہیں، میرے عمل نامے میں گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانی ہی نافرمانی ہے، لیکن الہ العالمین یہ بھی میرا ایمان ہے، میرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میری التجا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے الہ العالمین، سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ اقبال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، لیکن اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے خطرناک ہیں، ناقابل معافی ہیں، تو نے ضرور حساب لینا ہے، تو میری گزارش یہ ہے الہ العالمین، حشر کے روز مجھے محمد کے چہروں سے اور ان کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لے لینا، مجھے اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے اپنے محبوب کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، رحمت عالم نے فرمایا سألت اللہ عز وجل ان یجعل حساب امتی الی، الہ العالمین تو نے بہت کچھ بن مانگے عطا فرمایا، میں یتیم بچہ تھا تو نے انبیاء کا امام بنایا، تو نے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں رکھی، میں نے مانگی تو نہیں تھی نا، تو نے شفاعت کا مقام عطا فرمایا، میں نے مانگا تو نہیں تھا نا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں مجھے عطا فرما۔ حق تعالیٰ نے فرمایا مانگو میرے محبوب، میں تو تیرے سوال کا انتظار کرتا رہتا ہوں، ساری کائنات کو انکار کر سکتا ہوں، تجھے انکار نہیں۔ اور پھر دیکھو میرے نبی نے کیا مانگا، یہی تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے اپنے ذوق کا مانگتے ہیں سب۔
رحمت عالم نے فرمایا الہ العالمین میری التجا یہ ہے کہ ساری امتوں کا حساب تو لے لینا، لیکن جب میری امت کی باری آئے اس کا حساب محمد کو دے دینا۔ حق تعالی نے پوچھا کیوں میرے محبوب؟ عرض کیا علی اللہ تفتضح عند الامم، میری امت میں کچھ گناہگار بھی ہوں گے، کچھ خطا کار بھی ہوں گے، الہ العالمین میں نہیں چاہتا کہ میری امت کا حساب دوسروں کے سامنے ہو اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ جب میری امت کی باری آئے گی میں چھپا کے ان کا حساب لے لوں گا تاکہ وہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، تاکہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یہ میرے نبی نے مانگا، اور قربان جاؤں ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے تو ہمارا رب رب العالمین ہے۔ حق تعالی نے فرمایا بل انا احاسبہم، نہ میرے محبوب نہ، تیری یہ بات قبول نہیں۔ کیوں الہ العالمین؟ حق تعالی نے فرمایا فَإِن كَانَ مِنْهُمْ ذِلَّةً سَتَرْتُهَا عَنْكَ لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَكَ۔ الہ العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو یہ چاہتا ہے تیری امت کا حساب دوسروں کے سامنے نہ لیا جائے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو جائیں، اور تیرے رب ہی کا یہ اعلان ہے کہ تیرا رب تیری امت کے حساب کو دوسروں سے بھی چھپائے گا، محمد سے بھی چھپائے گا، تاکہ تیرے امتی تیرے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کسی اور سے بے وفائی کرنا پڑے تو کر لینا، لیکن محمد سے بے وفا نہ ہونا۔ کسی اور کا دل توڑنا پڑے تو توڑ دینا، لیکن اپنے نبی کا دل نہ دکھانا۔ دیکھو تو صحیح نا، حشر کے روز عجیب منظر ہوگا، بخاری کی روایت، عجیب منظر ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، علماء کو اپنی فکر، مجاہدین کو اپنی فکر، خطباء کو اپنی فکر، نعت خوانان حضرات کو اپنی فکر، طلباء کو اپنی فکر کہ پتہ نہیں ہماری خدمات قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں، پتہ نہیں کہیں ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اتنے میں سب کی نظر پڑی ہوگی، بس ایک شخص ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کون ہے جو آج سجدے میں گیا ہوا ہے، جب سب کی نظر پڑے گی تو دیکھیں گے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اور مسند احمد کی روایت، مفتی صاحب، مسند احمد کی روایت کہ 10-15 منٹ کا سجدہ نہیں، ہمارے نبی حشر کے روز 1 ہفتہ طویل سجدہ فرمائیں گے، اور ہماری طرح کا سجدہ نہیں ہوگا کہ جس میں انتظار ہو کہ امام کب سر اٹھائے، جس میں تسبیحات بھی گن گن کر کی جا رہی ہوں۔ ایک دوست کہنے لگے جی کتنی دفعہ تسبیح پڑھنی چاہیے؟ میں نے کہا اچھا یہ تو ایسے ہی سوال ہے جیسے آپ کہیں کتنی دفعہ زندگی میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہاں تو بس آپ پڑھتے چلے جائیے جب تک امام سر نہ اٹھائے۔ گننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے گنتی کرتا ہے کیا؟ طویل سجدہ فرمائیں گے رحمت عالم صلی اللہ حق تعالی فرمائیں گے ارفع رأسک، میرے محبوب آج سجدے کا دن نہیں، آج تو انعام کا دن ہے، آج عمل کا دن نہیں، آج تو جزا کا دن ہے۔ آپ سجدے میں کیوں ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے جسم پر لرزہ ہے، سر سے پاؤں تک پسینے میں نہائے ہوئے ہو، کیوں اتنا گڑ گڑا رہے ہو میرے محبوب؟ رحمت عالم فرمائیں گے الہ العالمین روتا اس لیے ہوں، عاجزی اس لیے کر رہا ہوں، تواضع اس لیے ظاہر کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اکیلا جنت میں نہ جاؤں، اپنی ساری امت کو ساتھ لے کر جنت میں چلا جاؤں۔ ایسے نبی سے ہم بے وفائی کریں گے تو پھر منہ کالا ہی ہوگا نا ہمارا۔ اپنے نبی کا ایک پیغام آپ کو پہنچا دوں، رحمت عالم صلی اللہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، میں دیکھو آپ کو حوالے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ میں، فرمایا تھا میرے صحابہ میری امت کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیے کیا پیغام؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا عزیز دوست، غور سے سننا، میں بہت سنجیدگی اور متانت سے بات کر رہا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا میری امت سے کہنا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ یہ دیکھو ان کی چیخیں نکلی ہیں کہ یہ عربی سمجھتے ہیں، علماء ہیں، میری اتنے ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان الفاظ کا ترجمہ کروں، لیکن کیا کروں، آپ کو سمجھانا ہے، اپنے نبی کا پیغام پہنچانا ہے۔ غور سے سننا میرے عزیز دوستو، رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت سے کہنا کوئی ایسا بڑا گناہ کر کے نہ آنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے نبی کا منہ کالا ہو جائے۔ لا تسودوا وجہی، وہ چہرہ جس کو اللہ نے نور بنایا ہے، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ نہیں یہ تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا، تو اللہ کو کیا محبوب آئے گا؟ بے قرار ہو کر کہیے صلی اللہ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے صلی اللہ۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی آپ نے؟ کسی اور شہر کی قسم کھا لیتے نا۔ اچھا شاید اس لیے کھائی کہ وہاں بیت اللہ بھی ہے، وہاں صفا مروہ بھی ہے، وہاں زمزم کا چشمہ بھی ہے، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کے چشمہ کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں کھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مکہ کی گلیوں میں مجھے اپنا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ایسا نبی اللہ نے عطا فرمایا جس کے حسن پر اللہ نے قسمیں کھائیں۔ میرے عزیز دوستو قرآن سے دوستی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آخری سوال کرتا ہوں، میں نے آپ سے 25 منٹ مانگے تھے اور الحمدللہ 5 منٹ باقی۔ آخری سوال قرآن کریم، یہ آخری آج کی مجلس کا آخری ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی آخری ہے۔ پھر یہ آپ کو میں نے دیگ کا چھوٹا سا چمک چکھایا ہے کہ قرآن سے دوستی میں کتنا لطف آتا ہے، کتنی لذت ملتی ہے۔ میں نے قرآن کریم سے عرض کیا قرآن کریم پوری کائنات میں اس وقت اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، امیر اپنے محل میں پریشان، غریب اپنے جھونپڑے میں پریشان، حکمران اپنے محل میں پریشان، رعایا اپنے گھروں میں پریشان۔ آپ بتائیے ہمیں سکون کہاں ملے گا؟ کون سے میڈیکل سٹور جائیں، کون سے ہاسپٹل کا طواف کریں، کون سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں، کہاں سے ہمیں سکون ملے گا؟ سوال سمجھ گئے؟ جی قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون کہیں نہیں ملے گا، دولت میں سکون نہیں، محلات میں سکون نہیں، ذرا اونچا کہو تاکہ دل سے ان چیزوں کی محبت کم ہو۔ دولت میں سکون، محلات میں سکون، حکومت میں سکون، اقتدار میں سکون، اور اپوزیشن میں بھی سکون، ساری دنیا میں سکون نہیں، تو پھر یا اللہ کہاں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا سکون تو بس میری یاد میں ملے گا، مجھے یاد کرتے چلے جاؤ، تمہاری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یاد کرتے ہیں اللہ کو مل کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں،
دیکھ کر نہیں، بڑا خاص وقت ہے عزیز دوستو، رمضان کی 22ویں شب ہے، کیا خبر کہ آج ہی شب قدر ہو، اللہ کے فرشتے آپ کو گھیرے میں لیے بیٹھے ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، اور میرا ایمان ہے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لایا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے آپ کے دلوں پر، نظر ہے اس کی، آپ کی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، گھبرا کے نہیں کہنا، شرما کے نہیں پڑھنا، اس کی محبت میں بے قرار ہو کر پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کو حشر کے روز محمد کی شفاعت نصیب ہوگی۔ رحمت عالم نے فرمایا اس کی پہچان بڑی ہی آسان ہے، اس کی علامت بہت ہی واضح ہے، وہ صدق دل سے پڑھتا ہوگا، بے قرار ہو کر کہتا ہوگا، انگلیوں پر گن کر نہیں بے شمار کہتا ہوگا، کبھی کروٹیں بدلتے کہتا ہوگا، کبھی بستر پر لیٹتے کہتا ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کلمے کا ترجمہ بھی سکھا دوں، یہ تو عربی میں ہے نا، اور زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، ہمیں ہر زبان آتی ہے، ہم اس کو بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہزاروں روپے لگا کر لینگویج کورس سیکھتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، باہر ملک کی نیشنلٹی مل جائے اس کے لیے کورس کرتے ہیں، اے کاش کہ ہم عربی بھی سیکھنے والے بن جائیں، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ ہم جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں اللہ ہم سے کہتے کیا، سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا، ہمیں یہی نہیں آتا تو پھر نماز میں دل کیسے لگے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہی ہے عقیدہ آپ کا، کوئی شک تو نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے، کسی سے ڈر تو نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ جو کوئی نہیں ہے نا، میرے ساتھ مل کر کہو، اور اتنا اونچا کہو کہ وہ جو باطل قوتیں یہ چاہتی ہیں مسلمانوں کا عقیدہ توحید کمزور پڑ جائے، آج ان کا منہ کالا ہو جائے، ان تک آواز چلی جائے، تیرے سوا معبود حقیقی، ہاں اونچا کہنا ہے، 2 دفعہ کہنا ہے، اتنا مجھے پتا چلا ہے کہ مستورات بھی سن رہی، مجھے تو ابھی یاد آیا مفتی صاحب، معذرت ان کے لیے میں کچھ نہیں عرض کر سکا، مستورات بھی خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے والد عقیدہ توحید میں نو کمپرومائز۔ یاد رکھنا رحمت عالم کا فرمان، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او صلبت، اگر حالات اتنے غیر موافق ہو جائیں کہ تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے، تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تمہیں انگاروں پر بھون دیا جائے، ہر قربانی دینا، لیکن اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت، اس کی قدرت میں کسی غیر کو شریک نہیں کرنا۔ اس لیے کوئی نہیں، یہ خطابت کی جولانی نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
ہو گیا اور مضمون بھی پورا ہو گیا۔ میں آج آپ کو اسی مقصد پر لانا چاہتا تھا۔ قرآن کا یہ پیغام ہے، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، میرے دامن میں آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرے دوست بن جاؤ، ساری کائنات تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ جیسے صحابہ کو اس نے بلند کیا، وہ آپ کو بھی بلندی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ باقی زندگی میں وہ نہیں کریں گے جو دماغ کہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو رواج کہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو دوست کہتے ہیں، وہ کریں گے جو اللہ کہتا ہے، کلام اللہ کہتا ہے اور رسول اللہ کہتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے۔ تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل پر میں حضرت مفتی صاحب کو اور جنہوں نے یہاں قرآن کریم سنایا ہے ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر